السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اب شب براءت میں 3-4 دن باقی رہ گئے اور رمضان کے مہینے میں 20 دن باقی رہ گئے۔ جیسے جیسے شب براءت قریب آتی ہے اور رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے، طرح طرح کے وظیفے سوشل میڈیا پر لوگ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ شب براءت کی رات کا یہ وظیفہ، دن کا یہ وظیفہ، صبح کا یہ وظیفہ، جمعے کا یہ وظیفہ، اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر بس اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت فرمائے، دنیا بھر کے وظیفے سوشل میڈیا پر چلنے لگتے ہیں اور اتنے دھڑلے سے یہ شیئر کیے جاتے ہیں کہ لوگ وظیفوں میں ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ تو ہر سال میں یہ اپڈیٹ آپ کو دیتا ہوں، اس سال بھی میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بیسٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو سیکھیے اور اس پر عمل کرنا شروع کیجیے۔ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا فائدہ اتنا زیادہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل سنتوں پر عمل کرنا 1% بھی ہم سنتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک کی ہماری زندگی ویسے ہی دین سے بہت دور ہے۔ اب کچھ ہم لوگ دین پر عمل کرنے کی سوچتے بھی ہیں تو بچا کچا جو ٹائم ہے وہ ہمارا وظیفے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو سیکھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنی محبت ہونا چاہیے، ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب کہنے لگے کہ عبداللہ ادھر آؤ، اور انہوں نے جو ہے نا اس طرح سے ان کی جو آستین تھی وہ ہاتھ کی انگلیوں سے آگے آ رہی تھی، تو انہوں نے اس طرح سے کپڑے کو پکڑا اور کہا کہ عبداللہ ادھر آؤ، چھری سے یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے جو انگلیوں تک آ رہا ہے اس کو کاٹ دو، یہاں سے کاٹ دو، یہاں سے، تاکہ یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے یہ کٹ جائے۔ تو میں کاٹنے لگا۔ اب چھری سے جب آپ کپڑے کو کاٹو گے تو وہ ایک سار نہیں کٹے گا، بلکہ ٹیڑھا میڑھا کٹے گا، فنیشنگ نہیں آئے گی اس میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابا جان، اگر آپ کہیں تو میں قینچی سے کاٹ دوں، قینچی سے کاٹنے سے کیا ہوگا، فنیشنگ آئے گی، ٹھیک سے کٹ جائے گا، اچھے سے کٹ جائے گا، آپ چھری سے کیوں کٹوا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، دیکھو آقا سے محبت اور آقا کی سنتوں سے محبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بیٹا بات تو صحیح ہے، قینچی سے بھی تم کاٹتے تو اچھا کٹتا، لیکن میں نے اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ آستین پہ جو زیادہ کپڑا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے کاٹتے ہوئے دیکھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے جیسے اپنی آستین کا زیادہ کپڑا کٹوایا تو میرا کپڑا بھی تم ایسے ہی کاٹو۔ حضور نے قینچی سے نہیں کٹوایا، میں بھی چھری سے ہی کٹواؤں گا۔ یہ عاشق رسول کی پہچان ہے۔ ہم اور آپ جتنا سنتوں پر عمل کریں گے، شعبان کی برکتیں، رمضان کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ سوچ کر دیکھیے کہ صحابہ حضور سے کیسی بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، جیسے جیسے شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، ہم اور آپ جتنا ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھیں، جانیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ ہماری نمازیں ٹھیک ہوں، ہمارا وضو ٹھیک ہو، ہمارا کھانا پینا سنت کے مطابق ہو جائے، سونا جاگنا سنت کے مطابق ہو جائے، یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے۔ یقین مانیے، ایک سنت کے فائدے، ایک سنت کی فضیلت دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے اتنی زیادہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ وہ ہوگا جو میری سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ لیکن افسوس، بہت افسوس کہ ہم مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں صبح کا یہ وظیفہ، شام کا یہ وظیفہ، اور صاحب شب بارات کا یہ وظیفہ، رمضان کے پہلے جمعے کا یہ وظیفہ۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وظیفے بتانے والوں سے خدا کے واسطے ان کو نظر انداز کیجئے، ان کے چینل کو انسبسکرائب کیجئے اور اللہ کے نبی کے طریقے کو جانیے، قرآن کو اچھا کیجئے، نماز بہترین طریقے سے پڑھنا سیکھیے، روزے کے مسائل کو سیکھیے، عبادات کیسے ہم اچھے سے کر سکتے ہیں اس کو کرنا سیکھیے۔
اور اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں اس کو جانیے اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. یہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے. میرا یہ پیغام رمضان سے پہلے ہر مسلمان تک پہنچا دیجیے تاکہ رمضان کا مہینہ ہمارا سنتوں کے مطابق گزرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.